السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس آف قیامہ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے قرآن سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا۔ باتیں زیادہ ہوں گی اور عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو ایسے لوگ قرآن پڑھائیں گے جنہوں نے قرآن کے علاوہ سب پڑھا لکھا ہوگا، اور ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کا رد کر دے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو امت مسلمہ کے لیے اس لیے بھیجا کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی تعلیم اور تبلیغ کی جائے، نہ کہ یہ کہ اس کے ذریعے سے اپنا مرتبہ بڑھانے کی کوششیں کی جائیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے متعلق جتنی بھی قیامت کی سائنس بتائی ہیں، اس میں قرآن کو بڑے بڑے کہتے ہیں نا اچھے الفاظوں میں گا گا کر پڑھنا، اور صرف حروف کی ادائیگی پر خوب توجہ دینا، اور قرآن پڑھا کر لوگوں سے اپنی پیروی کروانا یا اپنی واہ واہ کروانا، اور ایسے لوگ قرآن پڑھائیں جن کا دور دور تک قرآن سے عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اس بارے میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کا ذکر بھی کر دیا کہ قرآن پڑھائیں گے ایسے لوگ جنہوں نے دین کے علاوہ سب کچھ پڑھا ہوگا، اور اس پر وہ سمجھیں گے کہ شاید انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا تو قرآن تو ہمارے گھر کی ہی چیز ہے، اس کو کیا پڑھنا۔ اور اس میں ایک اور ایکسٹریم بھی نظر آتی ہے ہمیں کہ قرآن کے حروف کی تو حفاظت کی جائے گی اور قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص سے کہا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں، اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، مانگنے والے کم ہیں اور دینے والے زیادہ۔ اس زمانے میں لوگ نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں اور اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ بڑھ کر عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے۔ اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کے حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے۔ اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نمازوں کو چھوٹا کر دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے۔ یعنی کہ ایک زمانہ جو آنے والا ہے جس کی عبداللہ بن مسعود بات کر رہے ہیں، یہ زمانہ وہی ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کی تعداد کم ہو گئی ہے، قاری بہت سارے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے قرآن کے حروف کی حفاظت تو بہت کی جاتی ہے، اس کی ادائیگی مخارج پہ بہت زور دیا جاتا ہے، مگر حدود جو ہیں وہ اس کی ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لمبے لمبے خطبے اور وعظ و نصیحتیں ہو رہی ہیں اور نمازیں مختصر سے مختصر ترین ہوتی چلی جا رہی ہیں، عمل ندارد ہے اور خواہشات کی بھرمار ہے۔ اسی طرح معاذ بن جبل سے روایت ملتی ہے کہ عنقریب قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے، اور وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنے ہوں گے، ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے کہ ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے۔ یعنی کہ ہم بعض اوقات قرآن کو جب عمل میں نہیں لائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ پرانا ہو جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ ہم بھول بھی جائیں گے قرآن کو۔ اور آپ دیکھیں بہت سی آیتیں ہم نے بہت بچپن میں پڑھی ہوں گی، یاد کی ہوں گی، مگر اب فی زمانہ اگر ہم دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں سے اور ذہنوں سے بہت دور نکل جاتی ہے، یا ایون بعض اوقات ہم بہت ساری آیتیں یاد کرتے ہیں اور کچھ عرصے تک نہیں پڑھ پاتے اس کو، تو پھر وہ بھی ہمارے ذہنوں سے محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا سینوں میں محفوظ ہونا اور اس کو تازہ رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اس کو تازہ رکھیں، اور تازہ رکھنے کے لیے کیا ہے، اس کو پڑھتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اس کی حفظ کی بھی حفاظت ہو، اس کے الفاظوں کی بھی حفاظت ہو، اس کے حروف کی بھی حفاظت ہو۔ تو اس ایپیسوڈ میں ہمیں قرآن سے متعلق جو علامت قیامت پتہ چلی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا،
حفظ کرنا اور اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کچھ دین اور اخلاق سے متعلق بات کریں گے، تو جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔